बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, यहूदियत में आखिरत पर ईमान है और कहते हैं कि आखिरत आएगी, उससे पहले क़यामत भी आएगी, ज़माना आखिरत भी आएगा। इन तमाम चीज़ों पे हमारा बिलीफ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। मुसलमानों का अक़ीदा है कि इमाम महदी भी आएंगे और उसके बाद वो तमाम जंगों के मामलात, ये तमाम हमारे ज़िक्र में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अब जो ईसाईयत है और जो यहूदियत है, उसमें एक चीज़ आ गई है जो कि 1896 से शामिल हुई इन बातों में, उसको कहते हैं ज़ायनिज़्म। ज़ायनिज़्म जो शामिल हुई, उसके बाद मामला ये हुआ कि अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करें यहूदियत की और ईसाईयत की आपस में, तो वो बहुत ही तल्ख़ रही है। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो वो आप बहुत ही शीर व शक्कर आपको नज़र आते हैं। उसकी वजह जो है ज़ायनिज़्म है। ज़ायनिज़्म का सिस्टम, ज़ायनिज़्म का निज़ाम इनको आपस में जोड़ता इस तरीके से है कि ज़ायनिज़्म के मुताबिक अगर वो ईसाई है, ज़ायनिज़्म में अगर वो यहूदी है, तो उनका बिलीफ एक हो गया है। वो ये है कि अगर यरूशलेम के ऊपर यहूदियों की हुकूमत कायम होती है और वहाँ पर थर्ड टेंपल तामीर होता है, जिसको आप हैकल सलमानी भी कहते हैं, सोयम अगर तामीर होता है और वहाँ पर कुर्बानी दे दी जाती है दुम्बे की, लाल दुम्बे की, तो उसके बाद ही मुमकिन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो, जैसे कि बकौल उनके बाइबल और तौरात में तो यही लिखा हुआ है जो हमें बताते हैं वो। इसमें हमारा इख्तिलाफ ज़रूर मौजूद है, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं आखिर के हवाले से, उसमें हमें मालूम है कि यहूदी कहते हैं कि हम अपने मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं और मसाया जो है वो तख्त दाऊदी पर बैठकर दुनिया भर में हुकूमत करेगा। और इसी बात को अगर मैं आगे लेके चलता हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। लेकिन मैंने कभी भी आपके सामने ये बात सच है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रीफ नहीं किया। खाली आपको मैंने ये बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है, ये एक प्रोग्राम है। इसी के अंदर के तनाजुर में अगर आप आज के हालात देखते हैं, जो आप सुनते हैं कि जी जो इसराइल है वो कहता है मुझे आप कबूल कर लें, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पहले तमाम ममालिक का, जो कि आज ममालिक हैं, कल वो क्या होगा बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, उनका कबूल करना ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पहला मिशन है वो ये है कि तमाम ममालिक किसी भी तरीके से इसराइल को कबूल कर लें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाफिज करना था दुनिया में प्यार से, मोहब्बत से, एक और तरीके से, विच वाज अ प्लान ए। लेकिन अब वो प्लान बी पे आ गए हैं। प्लान बी के अंदर जंग भी हो सकती है, धमकियां भी हो सकती हैं, फोर्सफुली भी काम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोचा गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस तरह पूरा होता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आने के बाद क्या होगा, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज कैसे हो सकता है, तो उसकी पहली कंडीशन तो मैंने बता दी कि तमाम दुनिया के ममालिक को इसराइल को तस्लीम करना है और करना होगा। अब वो चाहे किसी भी तरीके से करें, करना होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी हो, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली शिक ही यही है। फिर आपके सामने मैं तफसील रखता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अप्लाई होने के बाद सूरत हाल क्या होगी, यानी कि उनके पास इसका लिखा हुआ स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ। यकीनन ये तमाम पॉइंट्स आपको इस वक्त जो लोग इस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है, उन लोगों के लिए इंतहाई हैरत की बाइस बनेगी। लेकिन बहरहाल मैं आपके आगे रख रहा हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत राइज करनी है, जिसका एक हुक्मरान हो। यानी कि पूरी दुनिया का जितना भी आपके दिमाग में इसकी सूरत हाल है, आप किसी मुल्क से हैं, उसका हुक्मरान एक ही इंसान होगा। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि करेंसी का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। आज जो आपकी जेब में करेंसी है, डॉलर्स हैं, पाउंड हैं, रियाल हैं, ये नहीं होंगे, इसका अल्टरनेटिव दिया जाएगा, मगर आपके पास ये करेंसी नहीं रहेगी। फिर दुनिया भर में आपको पता है सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक है। इस किस्म के तमाम बैंक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक सेंट्रल बैंक बनाया जाएगा, जो जहाँ से गवर्नमेंट ऑपरेट होगी, जो उसका मरकज़ होगा, वहाँ पर ही उस मरकज़ी बैंक को लगा दिया जाएगा। दुनिया भर में जो बैंक्स होंगे वो उसके ही मातहत चलेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दुनिया भर की फ़ौज को या तो ख़त्म कर दिया जाएगा, या तो पीस कीपर फ़ौज है उसमें ज़म कर दिया जाएगा।
آج جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیس کیپر فوج ہوتی ہے جس کا کام دنیا بھر میں امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے. تو دنیا بھر کی جو فوج ہے، جو ضرورت کی فوج ہوگی وہ اس میں ضم کر دی جائے گی، باقیوں کو ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک حکمران ہوگا تو وہ ڈفرینشیشن نہیں کر رکھ سکتا اور اس کو کرنا بھی نہیں ہے، اسی لیے دنیا بھر کی تمام سرحدوں کو ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ جو حکمرانی ایک آدمی کی ہے تو اس کے بعد اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہماری جو وہ ہے خود مختاری، تو اس کو ختم کر دیا جائے گا. اندرونی بیرونی معاملات ختم ہو جائیں گے اور سرحدوں کا تعین ختم ہو جائے گا. تمام دنیا ایک ملک کاؤنٹ ہوگی یا ایک ہی ریاست قائم ہوگی. آج جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے پاسپورٹ کی، ویزا کی، ان تمام چیزوں کی. لیکن جب ایک ریاست قائم ہو جائے گی تو پاسپورٹ کا سسٹم ختم کر دیا جائے گا، اور چونکہ سرحدی نہیں ہے تو پھر پاسپورٹ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہوگا وہ یہ ہے کہ امیجیٹلی ایک نوٹیفیکیشن آئے گا جس کے بعد آپ کے گھر، آپ کی پراپرٹی، آپ کے املاک، آپ کی فیکٹری، صنعتیں، ملیں، جو بھی چیزیں آپ کی ملکیت میں آج ہیں وہ نیشنلائز ہو جائیں گی، وہ حکومت کے ماتحت آ جائیں گی اور آپ اس کے مالک نہیں رہیں گے. اس کے بعد ایک بہت بھیانک چیز ہوگی، اس میں یہ ہے کہ خاندانی سسٹم کو ختم کر دیا جائے گا. مطلب جیسے ہی آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ سے ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا تو وہ آپ کو حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کو آپ نے پالنا نہیں ہے، اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگا اور وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوگا، وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. پھر گورنمنٹ اس کو کس طرح پالتی ہے، کیا کرتی ہے، اسی گورنمنٹ کی وہ اس میں کام ہے. خاندانی منصوبہ بندی کو اسٹرکٹلی سرکاری طور پر رائج کیا جائے گا، ویکسینیشن لائی جائے گی اور آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا. اب اس میں مختلف اس میں ہم سنتے ہیں فگرز، لیکن جو فگر بڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 7 ارب کی آباد دنیا کی ہے اور تقریباً 6 ارب کی آبادی کو ختم کرنے کا پلان ہے آنے والے 10 سالوں میں. اس کے بعد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مانیٹر کرنا ضروری ہے. اب لوگ کم ہو جائیں گے، مانیٹر کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی تو وہ مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، نیو ورلڈ آرڈر لانے والے لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک چپ جو ہے وہ ہر انسان میں لگائی جائے گی تاکہ اس کی جو موومنٹ ہے، جو اس کی جہاں پر بھی جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، وہ تمام چپ جو ہے وہ اس کا ڈیٹا مہیا کرے گی. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی سرحد نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی لمٹ نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں اور آپ جہاں مرضی رہنا شروع کر دیں. وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی چپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، تو آپ نے اس شہر کے اندر ہی رہنا ہوگا، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. مطلب اگر آپ کراچی کے رجسٹرڈ ہیں تو آپ نے کراچی میں رہنا ہے، تو آپ جب تک کراچی میں ہوں گے، جب تک آپ اس حدود میں ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جیسے ہی آپ شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے بتائے بغیر، انفارمیشن کے بغیر، تو پھر آپ کے خلاف ایک بہت بڑی قانونی کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ جرم کا تصور ہوگا. یقیناً یہ تمام باتیں، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں جو نیٹ پر اویلیبل ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے جو ربائی ہیں، ان کے جو ربی ہیں، وہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم اکثر باتیں کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہیں گے اس کمنٹس کے اندر کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ربائی کی بکواس سنیں، یا جو یہودی چاہتا ہے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے. لیکن ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم نظر نہ رکھیں ان کے معاملات کے اوپر یا ان کی چالوں کے اوپر، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک خوشخبری بھی ہے. جو خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو یہ بھی سنتے ہیں کہ جی عربوں کی تباہی ہے، یہ بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ عربوں کی تباہی ہے. تو وہاں پر جہاں عربوں کی تباہی ہے وہاں ہمیں پرشین بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کی تباہی بھی ہمیں سننے کو مل جاتی ہے. لیکن وہاں پر یہ خوشخبری تو ہے کہ جو سندھ کے مسلمان ہیں، جو ہند کے مسلمان ہیں، یہاں پر جب غزوہ ہند کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے، آج کا جواب بھی آپ کو مل رہا ہے. وہ یہ کہ آپ پوچھتے ہیں، اکثر جو میرے بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، وہ اکثر سوال کرتے ہیں، اس قسم کی جو بھی ویڈیو آتی ہے وہ ضرور سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. غزوہ ہند آپ کریں گے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے، اصل میں ان کا سوال جو ہے وہ آج کی صورتحال کے مطابق ہوتا ہے کہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ جیسے پاکستان بھارت پہ حملہ کرے گا اس کو غزوہ ہند کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہاں چلے جائیں گے.
ایران کے راستے وہاں یورپ کی طرف اور تمام چیزیں، یا اسرائیل کی طرف چلے جائیں گے بلکہ، اور امام مہدی کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کی صورتحال کے مطابق تو اس ویڈیو پر ویسے ہی بڑے عجیب کمنٹ آ جائیں گے کہ یہ آپ نے کیا، کس کی آپ وہ کر رہے ہیں، کس کو آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ ان کی فالتو باتیں چھوڑیں، نعمت اللہ شاہ ولی کی بات کریں، تمام کی بات کریں۔ ان تمام کی بات ہم کر چکے ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی کی بات ہم کر چکے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان پر میں نے بہت تفصیل سے، میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو باتیں جہاں بھی ہو رہی ہیں، اور میرے پاس کچھ اور ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کو میں نے دینی ہیں، وہ تمام چیزیں ہماری معلومات کے لیے ہیں کہ ہمارا دشمن سوچتا کیا ہے۔ اور جو غزوہ ہند کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں، وہ جو ہند کے مسلمان ہیں، ہم تمام لوگ ہی ہند کے مسلمان ہیں ایکچولی۔ یہ ایریا ہند کا ہے، ہند سے اور سندھ سے نکلے گا، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، یہ تمام ریجن ہے۔ اس ریجن کے مسلمان ہی امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے، تو یہ الگ الگ نہیں ہے۔ آج کی صورت حال میں تو پاکستان ہے اور بھارت ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ 2030 جو ہے، 2030 تک یہ دنیا مکمل طور پہ بدل دی جائے گی۔ 2030 تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جو آج ہے۔ یہ اس وبا کا آنا 1.5 سال پہلے طے ہو چکا تھا، ہمیں بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس وبا کی ویکسین کا آنا طے ہو چکا تھا، بل گیٹس کا نام پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس وبا کے ذریعے کیا حاصل ہوگا یہ طے ہو چکا تھا، ویکسین سے کیا حاصل ہوگا یہ طے ہو چکا ہے۔ اور 2030 میں کیا ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ، ہمارے حساب سے دجال کی حکومت، ان کے حساب سے ان کی جو مسیح ہے ان کی آمد، اور تقریباً 2021 کے آخری میں یا 2022 میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ آ جائے گا، اور جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ اس وقت تک بن چکا ہوگا۔ لیکن جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں اور ان کی پیشن گوئی کے مطابق اب ان باتوں میں تقریباً سال رہ چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔